بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ بیان کریں گے، ان کی قربانی کے متعلق بتائیں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل فلسطین کہتے ہیں، 2074 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کروا دی، اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئیں۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان بن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔
آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور بچہ کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی آخر کب تک چلتا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے سینہ میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑیاں یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام کدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی علاقوں میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشکیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچہ سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا اور اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کیں اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ کھانا بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اسی لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اسی لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔
رسول اکرم نے فرمایا، اس جرحمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو، نہ غم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچہ کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچہ اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال ایثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے دو افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا ہے، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔